जिस बीवी के बाल लंबे हों उसका शौहर बहुत जल्दी दौलतमंद बन जाता है। जिस बीवी की कद छोटी होती है उसके शौहर की उम्र बहुत लंबी हुआ करती है। जो औरत नाखूनों को बढ़ा कर रखती है उस औरत की उम्र दिन ब दिन कम होती रहती है। जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा बोलती है उसके शौहर की उम्र कम वाक़या होती रहती है। खाली पेट बीवी के पास जाने से मर्द की जिनसी कुव्वत में इजाफा होता रहता है। कच्ची इमली खाने से इंसान को जिंदगी में कभी मिर्गी की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। जल्द दौलतमंद बनना चाहते हो तो घर से निकलते वक्त गंदम का दाना जेब में रख लिया करो। रात को आईना देखने से मर्द और औरत का चेहरा बहुत जल्द ढलना शुरू हो जाता है। चेहरे को हमेशा जवान और पुरकशिश रखना है तो सुबह सवेरे आईना देखा करो। जिन मर्दों के नाखूनों की शक्ल बिगड़ी होती है ऐसे मर्द नाकामी का मुंह देखते हैं। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं तो घर में स्याह कबूतर ले आओ, अफाका होगा। घर में स्याह रंग की बदख ले आओ, घर में रिस्क बारिश की तरह बरसेगा। जिसकी बीवी कम बोलती है ऐसी बीवी का शौहर बहुत हमेशा जवान और पुरकशिश रहता है। जो मियाँ बीवी सुबह सवेरे पास आते हैं ऐसा जोड़ा हमेशा जवान और खूबसूरत रहता है। जो बीवी नीम गर्म पानी के साथ नहाती है ऐसी बीवी 70 साल तक भी जवान रहती है। जिस मर्द के दांत बाहर निकले हों ऐसे मर्द में ताकत 3 मर्दों जितनी होती है। जिस घर में चमगादड़ घोंसला बना देती है ऐसे घर में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। जिस घर में रोता हुआ कुत्ता आ जाए तो समझ जाओ घर में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। रात को सोते हुए झटके लगते हैं तो समझो तुम बहुत देर से बुढ़ापे में हो जाओगे। इज्जत पाना चाहते हो तो हमेशा नेक बुजुर्गों की महफिल में बैठा करो, इज्जत पा जाओगे। बदन पर छाले निकल आए हैं तो गीले कपड़े पहनकर चला करो, छाले खत्म हो जाएंगे। सुकून और राहत पाना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो, सुकून मिल जाएगा। बेनाई कमज़ोर हो गई है तो सुबह सवेरे घास पर गिरी हुई शबनम पर पैदल चलना शुरू कर दो, अफाका होगा। नहाते वक्त कान में पानी चला जाए तो समझ जाओ दौलत बहुत ही करीब है। अल्लाह ने औरत को इसलिए नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुकूमत करे, ना उसके पाँव से पैदा किया है कि वो उसकी गुलामी करे, बल्कि उसकी पसलियों से पैदा किया है ताकि दिल के करीब रहे। हमेशा चाहिए कि हम हर वक्त एक कागज़ और पेंसिल अपनी जेब में ज़रूर रखें ताकि हमारे जहन में जब कोई अच्छी सोच आए हम उसे तहरीरी शक्ल में लाकर महफूज कर लें। हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत की रोशनी में हम चमक सकते हैं, एक दूसरे का बोझ बांट सकते हैं। पुराने बादशाह हाथ की सवारी से जलाले शाही का इजहार करते थे। आज हमारे बच्चे चिड़िया घरों में हाथी की सवारी से दिल बहलाते हैं। जिस बुजुर्ग ने अपना सारा सरमाया अल्लाह पर निसार कर दिया हो उसे जाकर लोग कहते हैं कि हमें माल दे दो। अक्सर ऐसा होता है कि लोग गलत जगह से सही चीज़ मांगते हैं और सही जगह से गलत चीज़ मांगते हैं। आप अपना अमल किसी ज़ात के अमल के बराबर नहीं करते और चाहते हैं कि इल्म उसके इल्म के बराबर हो जाए, तो ये कैसे हो सकता है? और अगर अमल के बराबर हो जाए तो भी मर्तबा बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर ये तय कर ले कि या अल्लाह हम तेरे रास्ते के मुसाफिर हैं,
تیرے راستے میں ہمارے پیسے نثار، ہماری جان، ماں باپ نثار، ہماری انا نثار اور ہمارا سب کچھ نثار۔ اللہ نے جس کو جنت میں لے جانا ہو اس کا سفر یہیں سے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی فطرت کو ایسے اچھا بناؤ جس طرح گلاب ہے کہ دوست ہو یا دشمن پاس سے گزر جائے تو خوشبو دیتا ہے۔ دولت، حسن، شہرت، مرتبہ، محبتیں اور اولاد اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو تو یہ اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اور اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ آپ پر آزمائش ہیں۔ جب کوئی بندہ ایسے مزاج کا ہو کہ اس کی عزت کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو تو اس کی آنت کرنی عقل مندی کی بات ہے، اور جب کسی شریر کو کوڑے لگانے سے کچھ اثر نہ ہو تو اس کا مادہ شرارت کو تلوار ہی دور کر سکتی ہے۔ جس کی بات جتنے ابلاغ میں جائے گی اس کا گناہ و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ انسان زندگی ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کل کا غم آج کی مسرت ہے، اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو بن کر بہہ جائے۔ آئینے میں ایک اصل ہے اور دوسرا عکس ہے، اور اصل عکس کا عکس ہے۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقامت دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک و خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی ہے۔ کیا تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تمہارے رشتہ دار ہٹا سکتے ہیں، یا تمہارے سامان تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افسوس کہ تمہاری حالت عموماً کچھ ایسی بدل گئی ہے کہ گناہوں کی طرف زیادہ جھکے ہوئے ہیں۔ نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے۔ میری کارواں وہی ہے جو افراد کارواں میں یک جہدی، یک سمتی، یک نظری پیدا کرے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں کسی ایک میں بھی مبتلا ہو جائے تو موت کی آرزو کرنے لگے: مسلسل فرقہ و فاقہ، رسوا کن ناموس اور غالب دشمن۔ جب عزت و ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ اگر تم صبر کرو گے تو قضاء و قدر تمہارے لیے جاری ہو جائے گی اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر بے صبری کرو گے تو بھی قضاء و قدر جاری ہو جائے گی، لیکن تم گنہگار بن جاؤ گے۔ انسان اپنی ہی ہمت سے کچھ بن سکتا ہے، بیرونی امداد ہمت کو پست کر دیتی ہے۔ دولت ہاتھ آنے کے لیے اپنے بھائیوں، باپ اور چچا کے موت کے منتظر ہرگز مت رہو۔ عبرت بدعمالی کا نتیجہ ہے، اور توبہ اعمال کی عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی کا چراغ بجھ جائے تو کافر کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں۔ اگر صبر کرو گے تو نیکوکاروں کے درجے پائے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو یہ تجھے دوزخ میں لا ڈالے گی۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے نسخہ کو نہ پائے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل کب حاصل نہیں کر سکتا۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے فراغ جانو وہ ہم نشین پر فراغ جانو، جو کچھ اس کا ہوس میں طمع نہ کر، اس کی جفا پر تحمل کرو، خطا پر اس کا عذر قبول سمجھو۔ تصوف جو ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر
خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ آخرت کے طلبگار کا مطلب ہے دین کا طلبگار ہونا۔ یہ طلبگاری سرسری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس توجہ سے دنیا دار اپنی دنیا بنانے میں محو اور مصروف ہے، اسی طرح دین دار اپنے دین کو بنانے میں محو اور مصروف ہونا چاہیے۔ جس کام میں جب تک مخلص اور جد و جہد نہیں ہوگی، وہ کام اپنی منزل کو ٹھیک حالت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ جو سچ بولتا ہے اور لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ کسی کو معاف کر دینے سے جو سکون ملتا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی پریشانیوں اور بے سکونی کا سبب دنیاوی خواہشات کی زیادتی ہوتی ہے۔ شوہر آدم کا قائم مقام ہے اور بیوی ہوا کی قائم مقام ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی خوش ہو کر تواضع کی جاتی ہے، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں کہ اس کی یاد کا ایک غم ہے جو آپ رو کر اس غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حقیقت یہی ہے تو آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے بیزار رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ جاہل سے بحث سے بہتر ہے کہ تم تنہائی اختیار کر کے خاموش ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کی، ان کی عبادت ایک طرح کی تجارت ہوتی ہے۔ بے شک نرم کلامی اور چھوٹے بڑے سے السلام علیکم کہنا عبادت ہے۔ بلا شبہ فحش باتوں اور بیہودہ گوئی اسلام کے اخلاق میں سے نہیں ہیں۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کے ہاتھ کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ لو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔